ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین پھوٹ پھوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں ہے؟ آج تو کچھ فائدہ نہیں اس کے سمجھنے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی پہلے سے ہی سامان کیا ہوتا، میں کچھ پہلے ہی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کو نہ ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑ پکڑے گا اور سخت عذاب عطا کرے گا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کو قید و بند ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ تو وہ اللہ تجھ سے راضی، اور اللہ لوٹ چل اس رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ کرے کہ ہماری روحیں بھی ایسے ہی نکلیں ہمارے جسم سے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کا عظیم شہر، اسے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہی ہیں کہ جب اس سورت کا نزول ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ کا اس وقت ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی عظمت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھائی کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، قیام کر رہے ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت سے معمور ہے، اور یہ در حقیقت اس قسم کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قسم کی اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے کتنی مشقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ڈال دی۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ کیا نہیں بنائی؟ الم نجعل له عینین، عینین کون سا صیغہ ہے جی؟ جمع کا ہے عینین۔ پھر آپ لوگوں نے پیچھے جو پڑھا بولا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو جمع، اس کو تسنیہ کیسے بولا؟ نہیں، عینی کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ تسنیہ کا ہوتا ہے۔ الم نجعلہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں وَلِسَانًا، ایک زبان، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ۔ دیکھیں تسنیہ کا صیغہ ہے یہاں پر۔ وَهَدَيْنَاهُ وَأَهْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، ہم نے اس کو دونوں راستے، حق اور باطل کے دونوں راستے دکھا دیے۔
سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر یہ راستہ بہت ہی مشکل اور دشوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت اور مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں اور تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے انسان کو شیطان کے وسوسوں سے نکلنے کے لیے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ فکوا رقبہ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دائیں بازو والے خوش بختی والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، کہ چاروں طرف سے یہ آگ اتنی اونچی اونچی ہوگی کہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل اللہ تعالی ان آیتوں کے اندر قسم اٹھا رہے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کس سے؟ قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور پھر اس کے ساتھ اس کی دھوپ کی بھی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی کہ سورج کے بعد جب آتا ہے چاند، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ اب دن کی بھی بات کی اور پھر اس کو ایلیبوریٹ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قسم ہے رات کی جب وہ رات ڈھانپ لیتی ہے، اس سورج کی روشنی کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے۔ ڈھانپنا کیا؟ چادر کے اندر اوڑھ لینا، اور جب چادر کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، پھر قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے متناسب اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنایا، بے ڈھنگا نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا، دیکھنے کو بھی خوبصورت لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس کے معاملے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک رئیس کا جو بہت بڑا تھا، اس رئیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ بعض مفسرین نے اس کا نام قدار بن سالف بتایا ہے کہ یہ وہ جو رئیس تھا اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن اس نے اٹھ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کیوں؟ ہم اس اونٹنی کے ماتحت ہیں کیا؟ ہم ایک دن یہ پانی پیے اور ایک دن ہم پانی پیے، ہم تو زیادہ طاقت والے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم اس اونٹنی کو مار ہی ڈالیں۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا ان کے تباہ کن انجام سے، ولا یخاف عقباها، وہ نہیں ڈرتا اس انجام سے جس انجام میں ان کو ڈال رہا ہے۔ سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، روشن ہے کہ قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور پھر وما خلق الذکر والانثی،
اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اپنی بات بیان فرماتے ہیں یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد کہ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جہنم ہے۔ مختلف قسم کی کوششیں ہیں تمہاری اے انسان، جس نے اللہ کی راہ میں اور جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اور نیک بات سچی بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور نیک بات کی تکذیب بھی کی اس نے، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کا مال اسے اوندھا گرنے سے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، اس کو اوندھا گرنے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، اس آگ سے اس کو بڑا دور رکھا جائے گا جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ اور بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ آغاز ہوتا ہے سورۃ الضحیٰ کا، جو کہ مکی سورہ ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں چاشت کے وقت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا انجام دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی کہ تو یتیم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے بڑا کشادہ کر دیا اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا کہ جب تو بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی نہ دی؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ اے نبی اب تو بھی یتیم پر اپنا ہاتھ اور اپنا لہجہ نرم رکھا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ عالم نشرح کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک۔ پیچھے والی صورت میں 3 انعامات کا ذکر تھا، اس صورت میں مزید 3 احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو بتائے جا رہے ہیں کہ اے نبی کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟
ان میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ سینے کو منور کر دیا اور فراخی عطا کی تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے، اتر جائے حق۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کا دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے، اس کو قبول بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کو سیکھنے کے لیے کھول دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے سینے کو تنگ نہ کرے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کا علم سیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے چوتھے سال میں تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ دوبارہ سے چاک کر کے نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، یعنی یہ بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ ہرگز نہ کیا، کبھی بھی نہ کیا، کبھی شراب نوشی نہ کی، کبھی اور کسی دیگر برائیاں بھی کبھی اپنی زندگی میں نہ کی، پھر بھی تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر بات ہے علم نہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی عبادت کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ عبادت سے دور اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو ظاہر ہے ان کو علم ہی نہ تھا، لیکن آپ کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا احسان جتلایا اور بتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اس بوجھ کو، جو 40 سال کا بوجھ تم اپنے سر پر لے کر بیٹھے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کر سکا، ہم نے اس بوجھ کو تمہارے پیٹھ سے اتار دیا، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورۃ التین کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی۔ طور سینین یہ وہی کوئی طور ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین صورت میں ہم نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اشارہ ہے انسان کے اس بہت زیادہ عمر کی طرف جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف عمر آ جاتی ہے، اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے انسان کا کردار سفلا پن بیان کیا ہے، جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور بعض نے اس سے ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے جب بھی انحراف کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اور موڑ کر اپنی کو احسن تقویم کے بلند رتبہ اور اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ نیچے نیچے درجوں میں گرا دیتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ فرشتے نے آ کر پہلی جو بات کہی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھینچا گیا اور انہوں نے یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت عطا فرمائی کہ قلم کے معنی کیا ہیں کہ تراشنا، اور قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھایا۔ یعنی کہ اس قلم سے کچھ لوگ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور پھر وہ باتیں اپنی ذہن نشین کر لیتے ہیں، اور وہ قلم سے لکھا ہوا پھر محفوظ بھی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تمنگر سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتلا تو، اگر وہ ہدایت پر ہے تو بتلا، کیا وہ ہدایت پر ہے یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے؟ او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یعنی کہ یہ وہ پیشانی ہے، پیشانی کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطا کار ہے اپنے فعل میں، اپنے کام میں۔ انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے وہ اس کے مرتبے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا اپنے رب کے۔ سورۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کا ایک نزول جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں سے پہلے آسمان پر اتارا، اور اس روز بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا تو اس روز وہ دن بھی لیلۃ القدر کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب دوسری مرتبہ جب قرآن کو زمین کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وقتاً فوقتاً اتارا تو وہ بھی لیلۃ القدر کا ہی دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہوتے تک ہی سلامتی کی رات رہتی ہے، اور اس روز انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتی ہے۔ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پریشانی تھی کہ تمام امتوں کی باقی جو لوگ تھے ان کی عمریں بہت لمبی لمبی طویل تھیں، اور وہ لوگ اگر اتنی لمبی عمروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی کہ میری امت اتنی عبادت نہیں کر پائے گی، ان کی عمر اتنی طویل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیلۃ القدر عطا کی کہ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جن لوگوں کی عمریں ہزاروں سال تک تھیں،
جو لوگ دن کو جہاد کرتے تھے اور پوری پوری رات عبادت بھی کرتے تھے اور دن کو روزے کی حالت میں بھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ان تمام عبادتوں سے بہتر یہ ایک رات کی عبادت ہے، کہ تمہیں ان کے برابر، ان لوگوں کی عبادتوں کے برابر جو 1000 سال تک عبادتیں کرتے رہے، ان سے کئی گنا زیادہ اس عبادت کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے رب کائنات، ہم سے آج تک جتنی کوتاہیاں ہو گئی، تو ان کوتاہیوں سے درگزر کر دینا اور تو ہمیں معاف کر دینا، بخش دینا، اور ہم سب کو ليلة القدر نصیب فرما دے، ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا رب کائنات، ہم وہ محنتیں اور مشقتیں نہیں کر سکے جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے تھی، جو رمضان تو نے ہمیں عطا کیا، ہم اس رمضان کبھی حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات، ہم بڑی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ساتھ ایک طرف آ رہے ہیں، تو ہماری کوششوں کو قبول کر دینا۔ یا رب کائنات، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما کہ ہم ثابت قدم رہیں اس ایمان کی طرف، ہمارے دلوں کو پختہ کر دے۔ ہمارے دل بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، ہم بار بار قدموں کو روک لیتے ہیں، ہم پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ سورۃ البینہ کا آغاز ہوتا ہے، کہ جو کہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے، باز باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، جن میں صحیح اور درست ایک کام تھا۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ بیان بھی کر دی گئی ان کے سامنے کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان بھی کر دیا گیا، پھر بھی یہ لوگ تفرقے میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، یعنی کہ منکر ہوئے، انکار کرنے والے ہوئے، کافر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ وہ اہل کتاب بھی جو منکر ہیں وہ بھی، اور مشرکین بھی، سب کے سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بدترین ہیں، بدترین ہیں یہ لوگ۔ اولئک هم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ ذالک لمن خشی ربہ، تو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ سورۃ الزلزال کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے۔ اس کا مطلب یعنی کہ سخت ترین قسم کا زلزلہ، جسے ساری کی ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں جو انسان دفن ہے، ان سب کو اگل اگل کر باہر نکالے گی، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، انسان کہنے لگے گا، انسان کیا کہنے لگے گا؟ وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں۔ یہ اس جواب ہے اس شرط کا
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا زمین اس کی ہر چیز کی گواہی دے گی۔ یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا کہ وہ جو انسان جو عمل کرے گا وہ سب بیان کر دیں گے۔ اس روز مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوگ لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی قبروں سے نکل کر لوگ حساب کے وقت حساب کے میدان حساب کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے، یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں ہوں گے، اور بعض بے خوف ہوں گے اور بعض بہت خوفزدہ ہوں گے۔ بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے، اور بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کی جہنمیوں کے ہونے کی علامت ہوگی، جہنمی ہے۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ یہ سب کے سب مختلف گروہ ہوں گے، اپنے دین اور مذاہب کے لحاظ سے الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں۔ یعنی بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات جو کہ مکی سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ یعنی جب گھوڑے نکلتے ہیں، جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس جہاد کے لیے جب دوڑتے ہیں گھوڑے ان گھوڑوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ آگ نکالنے والے اور ان کی بھی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں کہ یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اندھیرے میں۔ پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، یعنی کہ شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا۔ شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کی یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ کون؟ گھوڑے، اس لیے گھوڑوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ بس اس دن گرد و غبار اڑاتے ہیں، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ انسان بھی جانتا ہے کہ وہ خود ناشکرا ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ سورۃ القاریہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ جب ہر چیز کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی اور کس طرح سے زور زور سے ہلیں گی اور ٹوٹیں گی، بکھریں گی، نست نابود ہوں گی۔ کھڑکھڑانے والی کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما القاریہ، کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، کہ انسان پوری زمین پر ایسے پھیل جائیں گے جس طرح سے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے
اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ یہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا نام ہے۔ اس کو ہاویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا، اور اس کو یعنی کہ ماں سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے، جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح سے جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی جہنمیوں کی پناہ گاہ ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ کے معنی دماغ کے ہیں۔ جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے، سر کے بل ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تند و تیز آگ ہے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ تو جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے، اور جب سخت نہایت گرمی ہوتی ہے تو یہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ سورۃ التکاثر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اگلا لنک جوائن کرتے ہیں، لاسٹ میں چل رہا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔